الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك صدق اللہ العظیم۔ ہر انسان فطری طور پہ مال سے محبت کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں مال سے محبت ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں، مجھے مال سے الفت نہیں، تو وہ محض جھوٹ بول رہا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عورت کی محبت، اولاد کی محبت، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے زیورات کی محبت یہ انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ العادیات میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ الفجر میں فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اے انسان، تجھے مال سے بڑی محبت ہے، تجھے مال سے بڑی الفت ہے۔ تو فطری طور پہ ہر انسان کو مال سے محبت ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ۔ اگر ابن آدم کو سونے کے دو پہاڑ مل جائیں، سونے کی دو وادیاں مل جائیں، لَبْتَغَى ثَالِثًا، وہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ ابن آدم کو اگر سونے کے دو پہاڑ بھی مل جائیں پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کہے گا تیسرا مل جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ۔
اس کے منہ کو اگر کوئی چیز بڑھ سکتی ہے وہ قبر کی مٹی ہے۔ فطری طور پہ ہر انسان کو مال سے محبت ہے، تو اللہ رب العزت نے مال کی محبت سے منع نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو پردہ پوش بنا دیا، وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں اپنی معیشت اکٹھی کر لو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کی رحمت ہی سے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم سکون اختیار کرو، اور دن کو تم اللہ رب العزت کا رزق تلاش کرو۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اللہ رب العزت نے رزق کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن رزق کو، مال کمانے کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے، یہ غلط ہے۔ زندگی کمانے کے لیے انسان حلال اور حرام کے ڈیفرنس کو بھول جائے، یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے اور حرام کمانے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم اللہ کی زمین میں پکیزہ کھاؤ، پکیزہ کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اللہ کی زمین میں حلال کھاؤ اور پکیزہ کھاؤ۔ مال کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن حلال اور حرام کے ڈیفرنس کو بھول جائے۔ آج وہی دور ہے، آج کے دور کا مسلمان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ کتنے ہی معصوم بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا مرڈر کیا جا رہا ہے، راہ چلتی عورتوں کی گردنوں سے سونے کی چین کو اتار لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے۔ کتنے ہی ڈاکٹر ہیں جو انسان کے اعضاء، انسان کے پارٹس آف باڈی کی تجارت کر رہے ہیں صرف مال کے لیے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں اور امام مسلم بھی اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کے ڈیفرنس کو بھول جائیں گے۔ امن حلال ام من حرام، کہ پیسہ آ رہا ہے یہ حلال کا ہے یہ حرام کا، اسی لیے رزق حلال کھائیے، رزق حرام سے اجتناب کیجئے۔ اور اس رزق حرام کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ چوری کرنا، کسی کے مال کی چوری کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی سخت سزا مقرر کی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اللہ فرماتا ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا کرو، یہ جزا ہے، یہ سزا ہے اس کی جو اس نے کیا، جو اس نے کمایا، جو اس نے چوری کی۔
جو ہاتھ کسی مال کی طرف بڑھتا ہے، کسی ناجائز مال پہ قبضہ جما لیتا ہے، اس ہاتھ کو جسم سے جدا کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ لوگوں کی جیبوں کو کاٹ لیتے ہیں یا ہاتھ کی صفائی سے جیبوں سے نقدی رقم نکال لیتے ہیں اور اسے چوری تصور نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی چوری کی ایک شکل ہے۔ اور اس طرح بعض لوگ کسی کی معمولی چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں لے لیتے ہیں اور اس کو چوری تصور نہیں کرتے، بغیر پوچھے۔ ان کو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سن لینا چاہیے کہ لعن اللہ یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو ایک انڈے کی چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ایک رسی کی چوری کرتا ہے تو دوسرا ہاتھ بھی کٹوا بیٹھتا ہے۔ یہ چوری کرنا یہ رزق حرام کی پہلی شکل ہے۔ اور دوسری صورت ڈاکہ زنی۔ بعض لوگ دن دہاڑے لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگ کر اسلحہ کی نوک پہ گھر والوں کو لوٹ لیتے ہیں یا راہگیروں اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، اسی کو ڈاکہ زنی کہتے ہیں۔ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے لوگوں کے مالوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے، لوگوں کی جانوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے اور اس زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے، لوگوں کی جانوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، یا تو اسے اذیت دے کر قتل کیا جائے، او یقتلوا او یصلبوا، یا اسے سلی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اسی طرح رزق حرام کی ایک صورت ہے جوا کھیلنا۔ بعض لوگ کسی کلب میں بیٹھ کر تاش یا کوئی اور گیم کھیلتے ہیں، اس میں جوا لگاتے ہیں، یا کوئی میچ دیکھتے ہیں PSL IPL، اس میں کھربوں روپے کے حساب سے جوا لگتا ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، یہ شراب اور جوا وغیرہ یہ سب ناپاک ہے اور یہ شیطانی کام ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس کے حرام کی ایک کبھی ترین اور بہت بڑی صورت ہے سودی لین دین۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ اس سود میں مبتلا ہے، سود کے ذریعے لین دین کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، او ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الربا 70 حوبا ایسرہما ان ینکح الرجل امہ، سود کے 70 گناہ ہیں اور سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ یہ سود بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بلکہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر اور لکھنے والے پر اور سود پہ گواہ بننے والے پر لعنت بھیجی۔
وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ، اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ سود سے بچئے، یہ رزق حرام کی بدترین قسم ہے، اور یہ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ او ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں بسا لو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو جو سود پیچھے رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم سچے ایمان والے ہو تو باقی جو سود رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسے نہ ہوئے، اگر تم ایسے نہ بنے، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ سود کھانے والے ہو، تم سود نہیں کھا رہے، تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا اللہ اس کو تباہ کر دے گا، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ مجھے بخوبی یاد ہے ایک وزیر کا بیان آیا تھا کہ سودی معیشت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ گڑی حبیب اللہ کا رہنے والا تھا، آزاد کشمیر مظفر آباد کے قریب یہ علاقہ ہے۔ اس کا بیان آیا تھا کہ سودی معیشت کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بستی پہ ایسا عذاب نازل کیا، سیلاب نے اس بستی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، بستی کا نام و نشان مٹ گیا۔ سود کھانے والوں، اس میں تمہاری کوئی خیر نہیں ہے، اسی لیے میرے محترم اس سود کو چھوڑ دیجئے۔ یہ رزق حرام کی بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی شکل ہے، اس سے بچئے۔ اور رزق حرام کے بہت سے نقصانات ہیں۔ رزق حرام جو حاصل کرتا ہے، جو رزق حرام کا متلاشی ہے، اس میں بہت سے حملے ہوتے ہیں۔ پہلا حملہ وہ انسان کے ایمان پہ ہوتا ہے، انسان کے عقیدے پہ ہوتا ہے، انسان کے توکل پہ ہوتا ہے۔ جو رزق حرام کا متلاشی ہے اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، اس کے اندر عقیدے کی کمزوری ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس سے وہ آشنا ہو گیا جو تین چیزوں پہ راضی ہو گیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا داتا ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، اللہ ہی مجھے پالنے والا ہے، اللہ ہی مجھے رزق دینے والا ہے۔ اور جو رزق حلال کماتا ہے حقیقت میں وہی اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہے۔ اور جو رزق حرام کا متلاشی ہے اس کے یہ سارے دعوے لغو اور فضول ہیں۔ اس لیے جو رزق حرام کا متلاشی ہے اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اسی طرح توکل رکھو جس طرح کا توکل پرندوں کا ہوتا ہے، کما حقو توکل رکھو، لرزقتم کما ترزق الطیر، تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں بھی اسی طرح رزق دینے پہ قادر ہے۔ وہ پرندہ نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ کوئی فن ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی سرمایہ کاری ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے۔ تغدو خماسا، صبح کے وقت وہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے۔ وَتَرُوحُ بِطَانًا، شام کو جب لوٹتا ہے اس کا پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے۔
جو رزق حرام کا متلاشی ہے اس کے اندر عقیدہ کی کمزوری ہے، اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، اور اس کے اندر توکل کی کمزوری ہے۔ اور رزق حرام کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت رزق حرام کی شکل میں ہماری کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی مشقت اللہ رب العزت قبول نہیں کرے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت تو متقین کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اکثر اشعار پڑھا کرتے تھے، المال یذہب حلہ وحرامہ یوما ویبقى فی غد آثامہ، کہ مال چلا جائے گا، حلال کا ہو یا حرام کا ہو، اے بندے کل تیرے گناہ باقی رہ جائے گا۔ جس مال کی خاطر تو کلا بازیاں کھا رہا ہے، جس مال کی خاطر تو دھوکہ اور فریب کر رہا ہے، وہ مال تیرے کام نہیں آئے گا، وہ چلا جائے گا، حلال کا ہو یا حرام کا ہو۔ آگے فرماتے ہیں لیس التقی بمتق لإلہہ، متقی وہ شخص نہیں جو یہ دعویٰ کرتا پھرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، زبانی کلامی دعویٰ کرے اللہ ہی میرا بادشاہ ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے۔ متقی وہ نہیں، متقی کون ہے؟ حتی یطیب شرابہ و طعامہ، متقی وہ ہے جس کا کھانا بھی حلال کا ہو، جس کا پینا بھی حرام کا ہو، جس کا کھانا بھی حلال کا ہو، جس کا پینا بھی حلال کا ہو۔ متقی وہ شخص ہے۔ آگے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اپنی بات نہیں، یہ میں نے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان سنایا ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بیان کی۔ تو اللہ رب العزت جس کے حرام کی شکل میں ہماری کوئی نیکی اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت مجھ جیسے گناہگار کا سہارا تو دعا اور توبہ پہ، لیکن ہماری دعائیں، ہمارے توبہ اور استغفار یہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہو رہی۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آج ہم رزق حرام کی زد میں آ چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی لمبا سفر کر کے حج کے لیے آتے ہیں، لمبا سفر کر کے، اور اس لمبے سفر سے مراد سفر حج ہے۔ یطیل السفر اشعث اغبر، پاؤں غبار آلود ہے، سر غبار آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں استجابت کی کتنی صورتیں موجود ہیں، دعا کی قبولیت میں کون سی رکاوٹ؟ سفر حج کے لیے آئے، لمبا سفر کر کے آئے، جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسے ہیں اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ پہلی دعا دعوت الوالدی، والد کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا۔ ان تین دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، یعنی مسافر کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا۔ اور یہ سفر کوئی عام سفر نہیں، یہ سفر حج ہے۔ حج لمبا سفر ہے، دنیا کا سب سے لمبا سفر یہ حج کا سفر ہوتا ہے، جہاں سے دور سے دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ لمبا سفر ہے حج کا۔ اشعث اغبر، پاؤں غبار آلود ہے، سر غبار آلود ہے، اور یہ عرفہ کا میدان ہے۔ یدع الشیطان التراب علی رأسہ یدعو بالویل والثبور، عرفہ کے میدان میں شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے،
اور کہتا ہے میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے موت آ جائے۔ اس شخص پہ میں نے 40 سال محنت کی، اس پہ میں نے 50 سال محنت کی، اس پہ میں نے 60 سال محنت کی، لیکن اس نے ایک دفعہ اپنے رب سے دعا کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ دیکھیں دعائیں کتنی بڑی استجابت کی صورتیں موجود ہیں۔ دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے یا ربی کہہ رہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ 4 دفعہ کہہ دیتا ہے یا ربی 4 مرات، جب بندہ 4 دفعہ یا ربی کہہ دیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں، سل تو سوال کر تعطا، تجھے عطا کیا جائے گا، تو سوال کر تجھے دیا جائے گا۔ استجابت کی ساری صورتیں موجود ہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، یا ربی کہتا چلا جا رہا ہے، لیکن فرشتوں کی طرف سے یا اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے کہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کہ، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کہ، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کہ، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کہ، وغذی بالحرام، اور یہ حرام کی غذا دیا گیا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں قبول ہو؟ انسان کی ترقی میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، اس کی کوئی عبادت، کوئی نیکی، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، انسان کی پرواز میں کوتاہی آتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔